1000 دفعہ پابندی سے عشاء کی نماز کے بعد درود شریف پڑھیے، اور 1000 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیے، اور اپنے اور دنیا کے حالات کو دیکھ کر دعا کریے۔ کیسے قبول نہیں ہوگی؟ سب قبول ہوگی۔ تذکرۃ الحفاظ ایک کتاب ہے، بہت مشہور کتاب ہے۔ تو امام طبرانی، علامہ ابن المقری، امام ابو الشیخ، یہ دین کے بڑے عالم ہیں۔ جب یہ طالب علم تھے تو مدینہ منورہ میں ایک مدرسے میں پڑھتے تھے، درسگاہ میں پڑھتے تھے، اور جب بھی درسگاہ میں حدیث شریف وغیرہ کی تعلیم حاصل کرتے تھے، جب بھی ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا تو روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ کھانے کو نہیں تھا، روزہ رکھ لیا۔ افطار کا وقت آ گیا، کھانے کو کچھ نہیں، پھر دوبارہ روزہ رکھ لیا۔ پھر افطار کا وقت آیا، کھانے کو کچھ نہیں، پھر دوبارہ روزہ رکھ لیا۔ نڈھال ہو گئے، بہت بری حالت، مانگ سکتے نہیں۔ دیکھیے اس میں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ مدرسے کے پڑھنے والے خودداری رکھتے ہیں۔ تینوں مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے۔ مدینہ شریف میں تو پڑھتے ہی تھے، مدینہ شریف میں تو تھے ہی، حاضر ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور اپنا مدعا پیش کیا کہ حضور بہت پریشان ہیں، نڈھال ہیں۔ اور امام طبرانی کے بارے میں جو لکھا ہے وہ تو روضے شریف پر ہی بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا یہ تو موت آئے گی یا روزی آئے گی، روٹی آئے گی، میں تو یہیں بیٹھا ہوں۔ امام ابو الشیخ اور علامہ ابن المقری دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے، دعا کر کے چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک صاحب آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک علوی خاندان کے ایک بزرگ نورانی شخصیت 2 لڑکوں کو لے کر آئے اور کھانا لے کے آئے، اور کہنے لگے کہ ابھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی ہے، آپ نے مجھے اپنی زیارت سے مشرف فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ وہاں کھانا پہنچا دو۔ جو حاضر تھا میں کھانا لے کے حاضر ہو گیا۔ یہ رکھ لیجئے آپ، تذکرۃ الحفاظ کتاب میں یہ مشہور ہے، اور دنیا بھر میں یہ کتاب موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول کے ہاں فریاد سننے میں دیر نہیں لگتی، آج بھی نہیں لگتی، آج بھی نہیں لگتی۔ آپ حدیث شریف کو پڑھ کے دیکھیے، آپ رسول پاک کی سیرت پاک کو پڑھ کے دیکھیے، آج بھی نہیں لگتا۔ وہ لوگ جو ہیں نا بہکا دیتے ہیں، اور دوسرے ہم بھی چونکہ دنیا داری میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں بھی یقین نہیں آتا، ہم بھی سوچتے ہیں مدینہ منورہ تو بہت دور ہے، سعودی عرب تو بہت دور ہے، کچھ بھی دور نہیں ہے، اللہ تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جب بھی عقیدت سے آپ نام لیجئے موجود ہے۔ جو زندگی، جو حیات اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اس حیات کے ساتھ اللہ کے نبی اور سارے نبی موجود ہیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے ہمارے جیسے، آپ کے جیسے، اللہ کے ولیوں کے جیسے، ہم یہ نہیں کہیں گے۔ جو ان کی شان کے مطابق اللہ تعالی نے جو زندگی ان کو عطا فرمائی ہے، اس زندگی کے ساتھ اللہ کے نبی سنتے ہیں، آپ کے نامہ اعمال اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیے۔ ہر روز رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر 1000 دفعہ درود شریف پڑھیے، چاہے چھوٹا درود شریف ہو، چاہے نماز والا ہو، کوئی سا بھی۔ 1000 دفعہ پابندی سے عشاء کی نماز کے بعد درود شریف پڑھیے، اور 1000 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیے۔
اور اپنے اور دنیا کے حالات کو دیکھ کر دعا کریے. کیسے قبول نہیں ہوگی؟ سب قبول ہوگی. درود شریف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تو ابو لہب کو جہنم میں عذاب ہلکا ہو جاتا ہے. جہنم میں ابو لہب کا عذاب تو جہنم میں ہلکا ہو جاتا ہے. اس نے اپنی باندی سے کہا تھا جا تو آزاد ہے. جس انگلی سے اس نے کہا تھا نا، حضور نے فرمایا کہ اس انگلی کے اندر جہنم میں اللہ کی رحمت کا چشمہ اس انگلی سے جاری ہو جاتا ہے، اور اس انگلی کو چوس کر جہنم کے اندر وہ اپنے عذاب کو ہلکا کر لیتا ہے اس انگلی سے. عقیدت اور محبت کی بات ہے یہ. کسی کو یقین نہ آئے تو نہ آئے، وہ جانے، ہم اس کا کام جانے.